اور میرے اور آپ کے لیے بھی نیکیوں کے عمل اٹھائے جاتے ہیں. یہ بھی حدیث صحیح ہے. ایک عام بندہ مومن، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کہیں سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ. یہ صحیح حدیث ہے. اس سبحان اللہ کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے. کہاں تک؟ ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے کرسی تک پہنچتا ہے، کرسی کو کراس کر کے عرش تک پہنچتا ہے، اور پھر عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایک عام بندے کا سبحان اللہ، ایک عام بندے کا. اس کا مطلب ہے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات. صحابہ کا بہت مقام و مرتبہ، بڑا درجہ. لیکن نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ اپنا وزن اور ویٹ ہے. میں اور آپ، یہ حدیث بھی صحیح ہے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کسی کے ذہن میں اشکال نہ آ جائے کہ ایک آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور ایک صحابی آدھ ہاتھ چاول گندم جو کہ خرچ کرے، یہ سونے چاندی کے پہاڑ اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے تسبیحات. اور دوسری ایک بہت اہم نیکی ایمان بالغیب. کبھی موقع ملا اس کے اوپر بھی مفصل بات کریں. میں نے اور آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے کہ ہم نے مکتوب پایا انہیں قرآن پاک میں، صحابہ کی محنتوں سے یہ محفوظ ہوا، کتابوں میں محفوظ پایا رسول اللہ کے تذکرے کو. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بھائی جب دعا کی نا تو صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو کہا بلکہ تم تو میرے صحابی ہو، تمہارا درجہ بھائیوں سے بلند تر ہے. لیکن ان لوگوں کے ایمان کا کیا کہنا؟ مفہوم یہ ہے. دیگر ضعیف روایات بھی ملتی ہیں اس ضمن میں، اور وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال جواب ہوا کہ کس کا ایمان سب سے عمدہ ہے، تو صحابہ کہہ اٹھے فرشتوں کا. تو رسول اللہ نے کہا فرشتوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مکلف ہے، پابند ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. کہا نبیوں کا؟ تو رسول اللہ نے کہا نبیوں کا کیسے؟ یہ اللہ معاف کرے سند میں ضعف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مفہوم نہ سمجھے، مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبیوں کے اوپر تو وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، تو ان کا ایمان لانا اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں. فرشتوں کا ایمان لانا اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں. تو صحابہ نے کہا ہمارا؟ تو کہا تم میں اللہ کا نبی موجود ہے معجزات کے ساتھ. کہا پھر کن کا؟ کہا وہ جو آئیں گے تم لوگوں کے بعد اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھے کتابوں میں پایا ہوگا. اور اب صحیح حدیث کے الفاظ اس ضعیف کے ساتھ ملا لیں تو اب دونوں یہاں سے آ کے صحیح ہو جاتے. اور ان کا میرے ساتھ ایمان کی کیفیت اور محبت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو اگر کہا جائے، وہ آپ صاحب کھڑے ہو جائیں، انس صاحب کھڑے ہو جائے، راکب صاحب کھڑے ہو جائے، آپ پوری جائیداد دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم سے ہماری پوری جائیداد لے لی جائے، صرف رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروا دیا جائے.